صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس مہینے میں جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعات و خرافات پائی جاتی ہیں اس کے متعلق کچھ گفتگو ہو کہ مسلمان کہ جن کو شریعت کا پورا علم نہیں ہے وہ صرف اللہ کی محبت میں یا اولیاء کرام کی محبت میں ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس کا دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، جو عمل صحابہ کرام کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو۔ دیکھنے میں بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت اچھا معلوم ہو رہا ہو، لیکن اگر وہ شریعت کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اور مقبول نہ ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اجر کل قیامت میں ملنے والا نہیں ہے۔ تو بہت سے ہمارے اور مسلمان بھائی جو کے دلوں کے اندر محبت ہے لیکن علم نہیں ہے، صحیح معلومات نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس محبت میں وہ ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جن میں لاکھوں روپے کا نقصان بھی ہوتا ہے اور اس کا وبال بھی انہیں دوسرے وقت میں کبھی اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر کام کی سزا اور اس کا انعام اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، یعنی یوں کہیے کہ گناہ اور نیکی کے جزا اور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے متعین فرما دیے، اور اس عمل کا بدلہ کبھی دنیا میں بھی ملتا ہے۔ گناہ کی سزا بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں، دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے نیک اعمال کا بدلہ اللہ کا حقیقی بدلہ، اس کا پورا بدلہ تو جنت کے اندر ملے گا مومنوں کو، لیکن اس کا کچھ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دے۔ تو ہر عمل کا بدلہ انسان کو اس کی ذات کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ چنانچہ بہت بڑے عالم گزرے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ جزا اور سزا خود اس کی ذات کی طرف لوٹ کر آتا ہے، کہ اچھے اعمال کا بدلہ انسان کو خود اس کو فائدہ ملتا ہے دنیا کے اندر بھی۔ اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ہمارا یہ گندا آلود دل اور یہ ظاہری آپ اس چیز کو نہیں سمجھتی بسا اوقات، لیکن جو خاص اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت سچی بیٹھی ہوئی ہے، جو سچ میں اللہ کے ولی ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ ربیع الثانی چل رہا ہے، ہم جانتے ہیں، اور آپ کے اس مہینے کے اندر پورے ہمارے ملک کے اندر مختلف جگہوں پر خاص طور سے 11ویں تاریخ اور اس کے بعد جو تاریخیں آتی رہیں گی، اب پورے ایسا نہیں، پورے ہندوستان کے اندر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس شریعت کا پورا علم نہیں، لیکن وہ محبت میں کرتے ہیں۔ محبت کرنا اچھی چیز ہے، لیکن محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔
اور اولیاء کرام سے محبت کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن لوگوں نے صرف اور صرف ان کی ایک ادا کو، ایک سنت کو پکڑ لیا ہے، اور باقی جو ان کی اصل زندگی ہے اولیاء کرام کی، ان کو ہم نے پیروں پہ روک دیا۔ نہیں واقعتاً کیا اولیاء اللہ کے نام پر ایک چیز لوگ کرتے ہیں، 11ویں ہو 12ویں ہو، یا اولیاء اللہ کے نام پر لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو اصل زندگی ہے اسے اپنے پیروں تلے رون دیتے، جس سے کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ پیسے بھی لاکھوں روپے خرچ، انسان کتنی محنت سے پسینہ بہاتا ہے، کتنی محنت سے پیسہ کماتا ہے، اور پھر اسے صرف چٹکیوں میں اڑا دیتا ہے۔ آج یہ سندلوں پر اور قوالیوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے، کل قیامت کے دن یہ لوگ پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اس مال کا حساب ہے کہ اس کو کہاں خرچ کیا اور کس طریقے کے مطابق کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق کیا تو انشاءاللہ اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملنا ہے، لیکن اگر اسے صرف ڈھول باجے اور پٹاخوں میں خرچ کیا، قوال اور قوالیوں پر لاکھوں روپے تم نے لوٹائے، تو کل قیامت میں ایسے لوگ پکڑے جائیں گے، اور یہ مال اب ان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا جو انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے۔ اور یہ سب کس میں ہو رہا ہے؟ محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ اولیاء کرام کی محبت میں۔ انا للہ و انا الیہ۔ محبت کے تقاضے نہیں ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے دراصل انسان اس کے کردار، اس کے اخلاق کو اپناتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ جس طریقے سے فقہ میں مسائل میں سب سے بڑے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ملا ہے، اسی لیے ایک سلسلہ تصوف کو چلا ہے، روحانی سلسلہ، اس میں بھی ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام ملا۔ لیکن اس کی زندگی جب آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے کہ شروع میں جب انتہائی یتیم ہو گئے تھے، باپ کا سایہ سر چوٹ چکا تھا، لیکن جو ان کی والدہ تھی بڑی عالمہ، زاہدہ، متقی، پرہیزگار، جب مائیں نیک ہوتی ہے، عالمہ ہوتی ہے، متقی پرہیزگار ہوتی ہے، تو پھر اولاد بھی شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ پیدا ہو۔ تو ان کی والدہ بڑی نیک، انتہائی شریف خاندان، بلکہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طرفین سے اہل بیت سے جا کر ان کا نسب ملتا ہے، والد کے سلسلے سے بھی جا کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی نسبت سے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جیسے ملتا ہے۔ تو دونوں طرف سے یہ اہل بیت سے ہیں، اتنا عالی خاندان سے، ان کو بڑی بہترین تربیت کی گئی، اور جب ان کو پڑھنے کے لیے بغداد، جب ان کو تعلیم مدرسے میں حاصل کرنے کے لیے جب بھیجا، ان کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کئی بار، کہ جاتے وقت والدہ نے جو ہے چند اشرفیاں، 40 اشرفیاں سی کر بغل میں دے دی کہ بیٹا ضرورت کا وقت اس کو استعمال کر لینا۔ اور اشرفیاں کہے تو وہ پہلے اس زمانے کے جو سکے چلتے وہ نہیں، پہلے سونے کے سکے ہوتے تھے، 40 اشرفیاں کہے تو وہ سمجھے کہ 12 14 15 تولہ سونا اس زمانے میں، تو ان کو چھپا کر ایک اچھی طرح حفاظت سے سائڈ میں سی کر امی نے دے دیا، بیٹا ضرورت کے وقت اس کو استعمال کر لینا۔ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، بیچ میں ڈاکوں نے قافلے کو لوٹا، اس میں یہ بھی پکڑے گئے، تو ڈاکو نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو
تو لوگ عام طور پر کیا چور کے سامنے اپنی مال ظاہر کرتا نہیں کرتا، چھپاتا ہے، مال کو چھپاتا ہے انسان، اور بچ گیا تو غنیمت سمجھتا ہے کہ میرا مال بچ گیا۔ لیکن یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 روپیہ ہیں، تو ڈاکو ہکا بکا رہ گیا کہ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی مال کو چھپاتے ہیں، حفاظت سے رکھتے ہیں۔ آج دیکھو مالدار لوگ جن کو اللہ نے دولت دی ہے تو کیسے CCTV کیمرے لگاتے ہیں، اور کیا ہے باہر میں دربان رکھتے ہیں تاکہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ آج وہ لوگ بھی جو تعویذ دیتے ہیں نا، کسی بزرگ نے کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جن سے اپنی ضرورت مانگنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پوری کرانے کے لیے ہم جن ڈھونی کے پاس جاتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کی مال کو چوس کر اپنی بلڈنگیں ٹھوک رکھی ہے، لیکن آپ جا کر دیکھیں گے تو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیکورٹی، اپنی حفاظت کے لیے وہ بھی کیمرہ لگا رکھا ہے، اور دوسرے لوگ کیا ہے اس کے پاس بیوقوف جانے کے لیے، حفاظت کے لیے وہاں سے وضو کو لے کے آتے ہیں۔ تو کسی بزرگوں نے بڑا خوبصورت لکھا، ان میں بڑا سبق ہے کہ اگر اس کے پاس یہ طاقت ہوتا کہ وہ تمہاری مسائل کا حل کر دیتا، تمہاری حفاظت ہو جاتی، تو وہ کیوں اپنے گھروں میں CCTV کیمرہ لگا رکھا ہے اپنی حفاظت کے لیے؟ تو بہرحال تو ڈاکو حیران ہو گیا کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، تو چنانچہ وہ ڈاکو جو ہے ان کو لے کر سردار کے پاس لے کر گئے۔ سردار نے پوچھا کیا بچہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہاں میرے پاس 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ کہ بغل میں چھپا رکھے۔ تو وہ حیران ہو گیا سردار ڈاکو، کہا بیٹا کیا بات ہے کہ لوگ تو ہم سے جو مالوں کو چھپاتے ہیں اور تو ایسی جگہ رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو بسا اوقات عام طور پر انسان کے یہاں ذہن نہیں جاتا ہے، کبھی انسان اگر چیک بھی کرتا ہے ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے، ادھر کون کرتا ہے؟ بہت کم۔ وہ چھپ سکتا تھا، نہیں بتایا تو بچ سکتا تھا، بچہ تھا کیا معلوم، یا تو پھر جو بیگ وغیرہ سوٹکیس وغیرہ اس میں آدمی سامان چیک کرتا ہے، جیسے آپ جاتے دیکھتے ہیں ٹرین کے اندر، فلائٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ بھی کیا ادھر ہی چیک کر دے، نہیں سوٹکیس چیک ہوتی ہے، تو بچ سکتا تھا، اور محفوظ جگہ پر ان کی امی نے حفاظت سے اس کو سی کر دیا تھا۔ تو انہوں نے جو جملہ کہا، وہ بچے نے کہا کہ دراصل جب میری ماں نے مجھے رخصت کرتے وقت ایک نصیحت کی کہ بیٹا کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے اپنی ماں کی وہ نصیحت یاد رکھی۔ جب مائیں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرتی ہے، جب یہ تعلیم دیتی ہے، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اللہ کے ولی پیران پیر پیدا ہوتے۔ تو ان کے اس جملے سے اس ڈاکو پر اتنا اثر ہوا کہ تو سب نے توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جن کا قافلے کا مال جو لوٹا تھا ان کو واپس کر دیا، اور سچی توبہ کر کے باقی کی زندگی بالکل پاک صاف زندگی گزاری۔ ان کے بچپن کا واقعہ ہے، اسی طرح ان کے والد کا واقعہ بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کئی دن سے فاقے تھے، سفر پر جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، ایک نہر پر گئے وضو کرنے کے لیے، تو ادھر سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، تو اٹھا کر کھا لیا۔ کئی دن سے آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو اس وقت جو سامنے آ جاتا ہے بھوک کی بےتابی نہیں دکھاتی، کچھ شریعت کے کچھ باریکی مسائل ہوتے ہیں، کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے سیب تو کھا لیا، لیکن نماز یہ سیب کس کا ہے؟ اب یہ پیدا ہوا، دائیا پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ نہر کے کنارے کنارے چلتے رہے، جا کر دیکھا کہ نہر سے متصل ایک باغ سیب کا ہے، تو خیال کہ یہیں سے آیا ہوا۔ جا کر معلوم کیا وہ بھی ایک اللہ والے کا باغ تھا، تو وہاں جا کر ان سے فریاد کی کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا جو ٹہنی نہر پر لٹکی ہوئی تو اس کا ایک سیب گرا، ادھر سے آتا ہوا میں کئی دن سے بھوکا تھا اور مجھے ملا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ کیونکہ وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے پکڑ لیا
کہ کوئی معمولی آدمی ایک سیب آدمی کھا کر کون آج کل اگر کسی کو سیب کی اگر کہیں بڑا ہوا کسی کو مل جائے پیسے 10 کا بھی نوٹ میں مل جائے 100 کا نوٹ جو انسان فرش اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا ہے. نہیں واقع وہ ایک اللہ کا بندہ جو بھوکا تھا کئی دن سے ایک سیب ملا اور اس کی معافی کی تلافی کے لیے وہ نہر کے کنارے کنارے جا کر بہت دور جا کر دیکھا کہ یہاں باغ ہے اور غالباً اسی کا سیب گرا ہوگا. جو ٹہنی نہر کی طرف لٹکی ہوئی تھی اس میں سیب کا تو ظاہر سی بات ہے. تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں معاف کرنے کی. پہلی شرط یہ ہوگی کہ تم میرے باغ میں 10 سال کام کرو. ایک سیب کھانے کی سزا ٹھیک ہے منظور کر لیا, کیونکہ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ تکلیف کو دوبارہ کر لیتا ہے. کہا ٹھیک ہے میں اس شرط کو منظور ہوں. کہا دوسری شرط جب بتاؤں گا جب یہ تم کام پورا کر دو. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے 10 سال باغ کے اس کو مالی بولتے, باغ میں کام کرنے والے کو مالی بھی بولا جاتا ہے, تو کام کیا انہوں نے. جب 10 سال پورے ہو گئے, ایک شرط پوری ہو گئی تو پھر آئے